ٹی وی کے ناظرین آج جس بزرگ کی آستان عالیہ کی زیارت کر رہے ہیں اس کا شمار سلسلہ قادریہ کے عظیم المرتبت بزرگوں میں ہوتا ہے، اور دنیا آپ کو حضرت سید عبد الرحمن المعروف سید شاہ سوختہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت شاہ سوختہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ عالیہ اورنگ آباد میں مرجع خلائق ہے۔ آپ نے اس مقام سے اسلام کی حقیقی تعلیم کی روشنی میں جو عظیم خدمات انجام دی ہیں، یہ اسی کا فیضان ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کے آستانہ عالیہ پر بلا لحاظ قوم و ملت بڑی تعداد میں عقیدت مند آ کر اپنا سر خم کرتے ہیں اور اپنی جھولیاں مرادوں سے بھر جاتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب کے عہد میں قادریہ سلسلے کے ممتاز بزرگ حضرت سید عبد الرحمن سوختہ رحمۃ اللہ علیہ نے کرناٹک سے نکل کر اورنگ آباد کو اپنی ریاست کا مرکز بنایا اور اپنی تعلیمات کو خلق اللہ میں اسلام کے نام کو بلند کیا۔ تاریخ کی کتابوں کے مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن شاہ سوختہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد فیروز شاہ بہمنی کے عہد میں ایران کے تاریخی شہر مشہد سے نکل کر سمندر کے راستے سے کووالم بغرض تجارت ہندوستان آئے۔ یہ تمل ناڈو کا ایک تاریخی شہر کووالم تھا۔ فیروز شاہ بہمنی کے عہد سے لے کر احمد شاہ بہمنی کے عہد تک کووالم اور اس کے مضافات میں اپنی تجارت کو فروغ دیا، لیکن احمد شاہ اول والی بہمنی نے بیدر کو اپنا دارالسلطنت بنایا تو آپ کے خاندان کے بزرگ بیدر آئے۔ حضرت سید عبد الرحمن المعروف سید شاہ سوختہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کہاں ہوئی، اس کے بارے میں تو تاریخ خاموش ہے، لیکن اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ یہاں کی تعلیم بیدر کے تاریخی مدرسے میں ہوئی ہے۔ تحصیل علم کے بعد جب حضرت سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو راہ معرفت کے لیے پیر و مرشد کی ضرورت ہوئی تو آپ نے سیاحت کرتے ہوئے ریاست کرناٹکا کے مقتدر علماء دین سے تعلیم حاصل کی اور راہ معرفت میں کرناٹک کے ممتاز عالم حضرت رفیع الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی، اور جب درجہ کمال پر پہنچے تو مرشد کے حکم سے اورنگ آباد کا سفر کیا اور اسی شہر کو اپنی ریاست کا مرکز بنا لی۔ حضرت سید عبد الرحمن المعروف حضرت سید شاہ سوختہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس عہد میں اورنگ آباد میں قدم رکھا تھا، اورنگ آباد میں اہل سلاسل کے بزرگوں کی ایک کہکشاں موجود تھی۔ یہی وہ عہد ہے۔ حضرت شاہ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ اورنگ آباد میں اپنی تمام رانائیوں کے ساتھ عوام و خاص میں اپنا مسند رشد و ہدایت بچھا کر اسلام کی تعلیمات کو عام کر رہے تھے۔ حضرت سید عبد الرحمن المعروف سید شاہ سوختہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق جب اورنگ آباد میں قدم رکھا تو اورنگ آباد کے کس مقام پر آپ کو قیام کرنا ہے، اس کے لیے آپ کے مرشد نے ایک چراغ دیا تھا اور یہ ہدایت کی تھی کہ اورنگ آباد کے جس مقام پر بھی قیام کرنا، وہاں پر ہوا کے مقابل چراغ کو روشن کرنا۔ چنانچہ آپ نے پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق ہی کیا۔ اورنگ آباد کے جس مقام پر قیام کرتے اپنے چراغ کو ہوا کے مقابل روشن کر دیتے، اور یہ مقام جہاں پر آپ کا آستانہ عالیہ ہے، جب یہاں آپ پہنچے اور آپ نے اس مقام پر قیام کیا تو آپ نے مرشد کی ہدایت کے مطابق چراغ کو ہوا کے مقابل روشن کر دیا، اور جب آپ کو مرشد کی ہدایت کے مطابق چراغ سے اس پر قیام کرنے کے آثار نظر آنے لگے تو آپ نے اسی مقام پر جہاں پر آپ کا آستانہ عالیہ ہے قیام کیا، اور اسی مقام پر اپنا مسند رشد و ہدایت بچھا کر خلق اللہ کی خدمت کا عظیم سلسلہ شروع کیا، اور جب آپ نے پردہ کیا آپ کو اسی مقام پر سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت سید عبد الرحمن المعروف شاہ سوختہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ دوسرے بزرگان دین کے آستانے کی طرح نہیں ہے۔ اس آستانے میں دیگر آستانوں کی طرح گول گنبد نہیں ہے۔ اس آستانے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں پشت کی جانب سے سیدھی دیواریں بنی ہوئی ہیں، جبکہ سامنے کی جانب سے 3 دریں بنی ہوئی ہیں، جس کے بیچ آپ کا آستانہ عالیہ ہے۔ آستانہ عالیہ پر صبح سے شام تک زائرین کا ہجوم لگا رہتا۔ حضرت سید عبد الرحمن المعروف شاہ سوختہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ عالیہ اورنگ آباد کی اصل بستی سے تھوڑی دوری پر مرجع خلائق ہے۔ اسی بستی کو موجودہ میں سلک مل کالونی کے نام سے جانتے ہیں۔ اورنگ آباد اسٹیشن سے اس کی دوری 2 کلومیٹر کے قریب ہے۔
جب زائرین ٹرین کے ذریعے دولت آباد سے گزرتے ہیں اور اسٹیشن کے باہر نکلنے کے بعد اورنگ آباد کی بلند و بالا پہاڑیوں کے بیچ یہاں کے بزرگان دین کے آستانوں سے ان کی نظریں ملتی ہیں تو ان کی روح کی بے چینیاں اس طرح سے کافور ہو جاتی ہیں جیسے ان کا کبھی ان سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ درگاہ کیمپس سے متصل ایک قدیم قبرستان ہے جس میں سلسلے کے بزرگان دین اور دوسرے لوگوں کی قبریں ہیں، جبکہ درگاہ ایک چھوٹی سی کیمپس میں ہے۔ احاطہ اینٹوں اور پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ آستانہ عالیہ کے سامنے ایک دالان ہے اور اس کے سامنے کے حصے میں پیڑوں کے جھرمٹ میں سلسلے کے بزرگان دین کے مزارات ہیں۔ سامنے کے دالان کے مغربی حصے کو نماز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آستانہ عالیہ کی زیارت کے لیے زائرین ٹرین کے علاوہ بسوں اور اپنی سواریوں سے آتے ہیں۔ اورنگ آباد میں داخلے کے لیے راستہ کئی جانب سے ہے۔ جو لوگ خاندیش اور مہاراشٹر کے دوسرے حصوں سے آتے ہیں وہ زیادہ تر دولت آباد کے راستے سے شہر میں داخل ہونا پسند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس راستے سے جہاں انہیں قدرتی مناظر کے دلکش نظاروں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، دوسری جانب انہیں اس راستے سے خلد آباد، دولت آباد اور اس کے تاریخی مقامات کے ساتھ اس راہ پر پڑنے والے اہم بزرگان دین کے آستانوں کی قریب سے زیارت کا موقع بھی نصیب ہوتا ہے۔ اس راہ سے گزرنے کے بعد جہاں زائرین بزرگان دین کے آستانوں کی زیارت سے سرفراز ہوتے ہیں، وہیں جب ان کی نظریں تاریخی مقامات پر پڑتی ہیں تو انہیں خاصی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزادی کے بعد محکمہ آثار قدیمہ نے اس راہ پر پڑنے والے قدیم تاریخی ورثے کے تحفظ کے لیے کوئی اہم قدم نہیں اٹھایا۔ حضرت شاہ سوختہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ عالیہ بھی کہنے کو مہاراشٹر وقف بورڈ میں درج ہے۔ بورڈ نے یہاں پر ایک کمیٹی تو تشکیل کر دی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا بجٹ یا فنڈ نہیں ہے جس سے اس تاریخی آستانہ عالیہ کو نئی زندگی دینے کا کام کیا جا سکے۔ ریاست مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد کے تاریخی مقامات جس میں دولت آباد، خلد آباد شامل ہیں، یہ کئی بار تباہ ہوئے اور کئی بار آباد ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر بزرگان دین کے آستانوں اور ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں کم نہیں ہو سکی۔ اورنگ آباد اور اس کے مضافات میں آنے والے بزرگان دین کے اہم آستانوں کو تغلق، بہمنی، احمد شاہی اور مغل عہد میں کافی فروغ ملا، لیکن سقوط حیدرآباد کے بعد اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی جا سکی۔ حضرت سید عبد الرحمن شاہ سوختہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اس عہد میں علم کا ایک بڑا مرکز تھی، لیکن موجودہ عہد میں یہاں سے علم کا کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ بس اتنا ہی ہے کہ آستانہ عالیہ محفوظ ہے اور یہاں آنے والے زائرین کو آستانہ عالیہ پر آنے کے لیے کسی مشکل سے نہیں گزرنا پڑتا۔